اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. دو چیزیں ہمارے ہاں سوسائٹی میں، گھر میں، ملک میں اصلاح کے لیے بہت ضروری ہیں. یہ دو چیزیں میری بتائی ہوئی نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں. ان دو چیزوں کو پلے باندھ لیں، زندگی سکون سے گزرے گی آپ کی. اگر آپ اپنی زندگی میں لے آئے تو آپ کی زندگی سکون سے، اگر قوم من حیث القوم اپنی زندگی میں لے آئی تو قومیں سدھر جاتی ہیں، سنور جاتی ہیں اس سے. دیکھو اس وقت ملکی حالات میں سب پریشان ہیں، کوئی کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، کوئی کسی پہ بلوا ڈال رہا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. اگر ہم دو چیزوں کا اہتمام کر لیں، اپنی نجی زندگی میں بھی اور قومی سطح پہ زندگی میں بھی، بہت سارے حالات ہمارے سیدھے ہو سکتے ہیں. ایک، جب تک کسی خبر کی پوری تحقیق نہ ہو جائے، اور تحقیق ریسرچ پیپروں سے نہیں ہوتی، یہ خوب سمجھ لو. جو جھوٹ بولتے ہیں وہ ریسرچ پیپر بھی غلط لکھ سکتے ہیں. تحقیق ہمیشہ اس فیلڈ کے ماہرین سے، اگر کوئی علم کا شعبہ ہے اور اگر کسی کی ذات کے بارے میں الزام ہے تو اس ذات سے جب تک رابطہ نہ ہو جائے، یا اس کے قریبی متعلقین سے جب تک رابطہ نہ ہو جائے، وہ متعلقین جن کا اپنا مفاد نہ ہو، جب تک ان سے رابطہ نہ ہو جائے، کسی شخص کے، کسی ادارے کے، کسی قوم کے بارے میں رائے قائم بولو مت کرو. ایک طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ، ہر شخص ملک کے خلاف بکواس کر رہا ہے، ہر شخص ملک کے خلاف بول رہا ہے. مجھے ان بولنے والوں پر اشکال نہیں ہوتا، وہ تو ایجنٹ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اس کام کے لیے. اشکال ہوتا ہے نیچے کمنٹس دیکھ کے، لوگ اس کو سچ سمجھ رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں. ہر دوسرا کلپ آپ دیکھ لو، شارٹ کلپس آ رہے ہیں نا آج کل، اتنے ان کے ویوز ہیں، اتنے ملینز اور اتنے کمنٹس. تو اندازہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کو یہ پاور حاصل ہو گئی ہے، وہ ایک باقاعدہ فوج ہے، کسی بھی ملک کی ایک آرمی بن چکی ہے، جو حکومتوں کو گرا بھی سکتی ہے اور حکومتوں کو بنا بھی سکتی ہے. آپ بتاؤ کسی قوم کو ایک ایسی اندھی بہری قوت کے حوالے کر دیا جائے جسے مینج کرنے والا کوئی نہ ہو، جو بے لگام ہو، تو اس قوم کی تباہی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. یعنی آپ جو پالیسیاں آپ کی جو ملک کی عوام سوچے گی، بنائے گی، وہ ایک آزاد سوشل میڈیا کے ذریعے، اور وہ سوشل میڈیا کو اس کو اجازت ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور اس جھوٹ کو پہچاننے والا، اس پہ تحقیق کرنے کی لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے. کسی قوم کو ایسے میڈیا کے حوالے کر دیا جائے تو اس قوم کا بھیانک انجام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ملک جو چلانے والی قوتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایک منظم ادارے ہوتے ہیں یا منظم حکومتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ فوجی ہوں. ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، اس سے بھی ہمیں بحث نہیں ہے. لیکن کنٹرول اداروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا حکومتوں کے ہاتھ میں. حکومت بھی ایک ادارہ ہے نا، ایک منظم، ایک مینجمنٹ کو حکومت کہا جاتا ہے. اگر سوشل میڈیا کے حوالے قوم کو کر دیا آپ نے، تو بھائی سوشل میڈیا پہ تو جو جتنا زیادہ وائرل ہوگا اس کا اثر اتنا زیادہ ہوگا. جو جتنا اچھا جھوٹ بولنا جانتا ہوگا اس کی بات اتنی زیادہ پھیلے گی. اچھا جھوٹ بولنا کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی آپ کہیں گے جھوٹ تو جھوٹ ہے، اچھا کیا؟ بہت لوگ بڑے اچھے طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں جو کہ آج کل بول رہے ہیں. میں اپنی بات کر لیتا ہوں.
میرے بارے میں کلپ چلا ہے ابھی، ایک صاحب نے ڈراپ شپنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے، ایک تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، آج کل نا آپ کا کلپ وائرل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے کلپ میں 2-4 گالیاں مولویوں کے لیے نہ نکالو. آپ اس کے بغیر آپ کا کلپ چلتا ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں ہمارا نام لگا کے اتنے اپنے کلپ چلا رہا ہے، حالانکہ وہ ہمارا نام لگا کے چلا رہا ہوتا ہے. جھوٹ وہ بول رہا ہوتا ہے، بدنام کس کو کر رہا ہوتا ہے؟ دوسرے کو کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں، یہ سوشل میڈیا پہ بڑے مشہور ہیں، فرض کریں میں نے کہا یہ دیکھو میرا نام لگا کے اپنے کلپ کو وائرل کر رہے ہیں، حالانکہ میرا مقصد یہ ہوگا کہ میں اس کا نام استعمال کروں تاکہ اس بہانے میرا یہ والا کلپ کیا ہو جائے، وائرل ہو جائے. اب لوگوں میں اتنی سینس نہیں ہوتی کہ ابے بھائی جو کام یہ کر رہا ہے، الزام تم کس پہ لگا رہے ہو؟ تم اس پہ لگا رہے ہو، حالانکہ اصل میں یہ چالاکی کر رہا ہے، لیکن یہ اتنا مکار اور اتنا چالاک ہے کہ اس کا مقصد تھا کہ میں مارکیٹ سے، میڈیا کی دنیا سے چونکہ شارٹ ہو گیا ہوں تو اب میں نے اپنے آپ کو وائرل کیسے کرنا ہے، تو بھائی کسی مشہور پہ کوئی الزام لگاؤ. اب الزام مل نہیں رہا تو یہ الزام لگا دو کہ یہ مشہور میرا نام استعمال کر کے مشہور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چالاکی سمجھ رہے ہیں؟ ہوشیاری سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو ایک صاحب ہیں، وہ ڈراپ شپنگ کے حوالے سے انہوں نے کلپ بنایا میرے خلاف، سبھی علماء کے خلاف بنایا، میرے کیا. اس میں کہا ان علماء کو ڈراپ شپنگ کا کچھ پتا نہیں ہے، یہ گھروں میں بیٹھے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہیں، مدرسوں میں بیٹھے ہیں، اور ڈراپ شپنگ کو انہوں نے حرام کہہ دیا. اور پھر میرا نام لیا کہ 2014 میں مفتی طارق مسعود صاحب نے یوٹیوب کو حرام کہا، جس کی وجہ سے میرا اپنا چینل میں نے بند کر دیا. 2015 میں ان کا اپنا چینل بنا تو انہوں نے جائز کر دیا. تو یہ مولوی لوگ جب اپنے چکر میں ہوتے ہیں تو یوں کرتے ہیں اور فلانا، اور نیچے لوگوں نے اس کو نا لو یو اور پھول اور وغیرہ وغیرہ. کسی کو یہ، میں دیکھ رہا تھا درجنوں کمنٹس میں کوئی ایک کمنٹس ہو جو اس سے مطالبہ کر لے کہ یہ جو تم نے مفتی طارق مسعود پہ الزام لگایا ہے اس کی کوئی ثبوت، کوئی دلیل، کہ 2014 میں حرام کیا، 2015 میں حلال کر دیا. اور ڈراپ شپنگ کو ناجائز کہتے ہیں یہ لوگ، ان کو ڈراپ شپنگ کا کوئی پتہ ہے ہی نہیں. اس میں بہت سارے الزامات ہیں. اور پھر آگے دیکھو یہ مولوی ایسا ہی ہے. یہ بالکل وہ اسٹائل ہے جو زلیخا کا اسٹائل تھا جب یوسف علیہ السلام پہ اس نے تہمت لگائی. زلیخا بند کمرے میں یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دیتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ہمارے پاس جو اللہ کا کلام پہنچا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس میں جو اللہ نے ہمیں خبر دی، جو نیوز تھی ہمارے پاس، وہ کیا تھی کہ کوشش کس نے کی ہے بدکاری کی؟ بول لو نا بھائی. زلیخا نے. یوسف علیہ السلام کا جگر تھا، ینگ، جوان اور انتہائی خوبصورت عورت. عزیز مصر کی بیوی کوئی بدصورت نہیں ہوگی، اور مصر کا حسن تو ویسے ہی مشہور ہے. کنوارے بھی ہیں، بہت طاقتور بھی ہیں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. قرآن کہتا ہے وسوسوں کی حد تک یا جذبات جو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئے. جوان تھے، رغبت پیدا ہوئی، لیکن کیا فرمایا؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. میں کیسے گناہ کروں، اس کے احسانات کا کیسے انکار کروں میں؟ اور دروازے کی طرف دوڑے بچنے کے لیے. دروازہ جیسے ہی کھلتا ہے، القیا سیدہا لدى الباب. قرآن کہتا ہے کہ عورت نے اپنے شوہر کو دروازے کے سامنے پایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ میں پروپیگنڈے کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کس طرح سے جھوٹے الزامات لگتے ہیں. الفیا سیدہا لدى الباب. اب زلیخا کا کانفیڈنس دیکھیں. اگر زلیخا اس زمانے میں ہوتی اور انسٹاگرام پہ اپنا ایک چینل بناتی اور توبہ نہ کی ہوتی اس نے اس جرم سے، جو، تو آپ سوچو کہ اس وقت اس کو پیسے کھلا کے کتنے زبردست پروپیگنڈے اس کے ذریعے کروائے جا سکتے تھے. کیونکہ جھوٹ بولنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جھوٹ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولیں. آپ اگر جھوٹ بولتے ہوئے ذرا سا آپ
کنفیوز ہو رہے ہیں, لوگ سمجھ جائیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو بڑے کانفیڈنٹلی آپ جھوٹ بولیں, تھوڑا ہنسیں بھی مسکرائے بھی, اس طرح سے ہوتا ہے جھوٹ. میں آج انہیں لوگوں کو تھوڑا ایکسپوز کروں گا نا جو کیا کیا جھوٹ مارکیٹ میں سوشل میڈیا کے ذریعے چل رہا ہے. اور ہر دوسرا تیسرا کلپ یا تو ملک کے خلاف آئے گا, کنٹری کے خلاف, یا مولویوں کے خلاف. اس کا مطلب مولوی اور ملک میں کوئی مناسبت ہے, کچھ مناسبت ہے پاکستان میں اور مولویوں میں, لہذا دونوں کی پوری دنیا واٹ لگانا چاہتی ہے کہ نہ یہ ملک رہے نہ مولوی رہے. ان کو پتا ہے کہ اس ملک کو بچانے والا طبقہ صرف مذہبی ہے, باقیوں کی توندیں بھری ہوئی ہیں, ان کو کوئی شوق نہیں ہے, صرف مذہبی طبقہ ہے جو جانے دے گا اس کے لیے. مذہب کو ہٹا دے تو کیا بچے گا ہمارے پاس؟ موٹیویشن کہاں سے ملے گی ملک کے لیے جان دینے کی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور پھر الزام دیکھو, چاند پہ چلے گئے, وہ مولوی یہ کر رہا ہے, وہ چاند پہ چلے گئے. مولوی نے تمہیں چاند پہ جانے سے روکا ہے یار, تم اپنی یونیورسٹیوں کا حال تو دیکھو جا کے. میں واحد بچہ تھا اسکول میں جو مولوی کا بچہ تھا. میرے والد صاحب حافظ قرآن تھے, ویسے تو پاکستان نیوی میں, لیکن نماز بھی پڑھایا کرتے تھے, مسجد کے امام بھی تھے. میں واحد تھا جو نقل نہیں کرتا تھا. میرے ابا نے بتایا ہوتا ہے حرام ہے اسلام میں, اور سارے پھرے موٹے موٹے لے کے حل کر رہے ہوتے تھے. کراچی کے اسکولوں کی بات کر رہا ہوں. ایک خیر تھی مولوی جو تمہیں کرپشن سے روک رہا تھا, اس کے بھی تم خلاف ہو گئے. تو وہ جو ڈراپ شپنگ کے حوالے سے محترم نے کلپ میں کہا, اور یہ میں ایک شخص پہ رد کرنا مقصد نہیں ہے, یوٹیوب اور فیس بک کی دنیا میں ایسے بیسیوں لوگ بھرے ہوئے ہیں, بیسیوں لوگوں سے یہ ایپس بھری ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا ڈراپ شپنگ کو ان مفتیوں نے حرام قرار دیا. پہلا جھوٹ یہ کہ ڈراپ شپنگ مفتیوں نے حرام قرار نہیں دیا ہے. ڈراپ شپنگ حلال ہے, کچھ پابندیاں لگائی ہیں کہ شرعن ان پابندیوں کے بغیر آپ کوئی بزنس بھی نہیں کر سکتے, ڈراپ شپنگ ہو یا کوئی بھی ہو. ایک قبضے سے پہلے آگے مال بیچنا اسلام میں جائز بولو نہیں ہے. یہ صحیح حدیث ہے اس بارے میں, لا تبیع ما لیس عندک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز ابھی تمہارے پاس ہے ہی نہیں, جس کے تم مالک ہی نہیں ہو, اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. آپ لوگ چاہتے ہو جوئے سٹے لوگوں میں پروموٹ کر کے نوٹ چھاپو, جب مولوی اس میں رکاوٹ بنتا ہے, حالانکہ مولوی کو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے رکاوٹ بننے کا, وہ حق بیان کرتا ہے, تو بجائے اس کے کہ آپ جوئے اور سٹے کے بازار کو ختم کرو, آپ بتاؤ اس سے پیسے کی جو رولنگ ہوگی, جو پیسہ سوسائٹی میں گھومے گا, یہ نیچرل ہوگا کیا؟ ایک چیز آپ نے لی نہیں ہے, آپ کے قبضے میں نہیں ہے, ادھر سے خریدی, آگے ادھر کسی کو پہنا دی, اس سے خرید و فروخت کا عمل بڑھ جائے گا, اور یہ نیچرل نہیں ہوگا. چیزوں کی ویلیو بڑھتی ہے ان چیزوں سے. ہمارے پیغمبر نے پابندی لگا دی ہمارے اوپر کہ جب تک قبضہ نہیں ہے, صرف ملکیت میں داخل ہونا بھی کافی نہیں ہے, جب تک کوئی چیز آپ کے زمان اور رزق میں نہیں آ جاتی آپ اس کو آگے نہیں بیچ سکتے. دلیل دی حضرت عثمان جاتے تھے اور کمیشن پتہ نہیں کیا کیا فضول نہ, ایسے نہ کوئی سر نہ پیر. کمیشن ایجنٹ بننا ایک الگ چیز ہے. کمیشن ایجنٹ ضامن نہیں ہوتا, لیکن وہ ایک کی چیز دوسرے کو بکوا رہا ہوتا ہے, اس میں ضامن پھر وہ ہوتا ہے جو مالک ہو. میں ابھی مثال سے سمجھاتا ہوں اس کو, یہ تو میرا ٹاپک نہیں ہے ڈراپ شپنگ, لیکن میں ابھی بتاتا ہوں کہ مولویوں کو بہت کچھ پتا ہے الحمدللہ, آپ سے زیادہ پتا ہے ڈراپ شپنگ کا. یہ کہتے ہیں مدرسے میں رہتے ہیں اور مسجد میں رہتے ہیں اور ان کو کیا پتا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ڈاکٹر میڈیکل کالج میں رہتا ہے, اپنی کلینک میں رہتا ہے, اس کو لوگوں کے علاج کا کیا پتا. تو علاج کا تو پتہ ہی اس کو ہوگا جب میڈیکل کالج میں رہے گا اور کلینک میں رہے گا. تو مدرسے میں جو رہے گا تو مسائل وہیں آتے ہیں, وہی تحقیق کرے گا. انشورنس کیا ہے, سود کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اس کو تو تحقیق کا موقع ملے گا. وہاں تاجر آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے, ڈاکٹرز آتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے. ہر مدرسے کی بات نہیں کر رہا, وہ مدارس جہاں دارالفتہ ہے, جہاں فتویٰ صادر کیا جاتا ہے, وہ ان کو تو تحقیق کا آپ سے کروڑا گنا زیادہ موقع ملتا ہے. ہم مدرسے میں یقیناً بند رہتے ہیں, لیکن بند رہ کے کیا پڑے رہتے ہیں وہاں پہ. آپ دیکھو جتنے مفتیان کرام ہیں, کوئی 20 سال سے فتوے کا کام کر رہا ہے, کوئی 15 سال سے, تو فتوے کے کام میں ریسرچ ہی تو ہے. تو ریسرچ تو متعلقہ لوگوں سے ہوتی ہے.
مجھ سے کسی نے بلاک چین کے بارے میں ایک سوال کیا اور مجھے بولا ان کو مولویوں کو کیا پتا بلاک چین کا. تو اور یہ تو مدرسے کے اندر بند رہتے ہیں, یہ مدرسے کے اندر بند رہتے ہیں. میں نے کہا میرے بھائی میں نے 1999 یا 2000 میں بلاک چین پہ تحقیق کی تھی اور مدرسے کے اندر رہ کے نہیں کی تھی. ان کا مرکز تھا حسن اسکوائر میں, حسن اسکوائر میں ان کا آفس تھا. وہاں گولڈن کی کے نام سے انہوں نے اس بزنس کو پروموٹ کرنا شروع کیا تھا. تو ہمارے ٹیچرز کی طرف سے ہماری تشکیل تھی کہ ان کے لیکچر اٹینڈ کرو اور سمجھو کہ یہ سسٹم ہے کیا. ان کے لیکچرز اٹینڈ کرنے کے بعد ہم نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ ناجائز ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں نا جو کہہ رہے ہیں مولویوں کو کیا پتا تجارتوں کا, ان کو واقعی کچھ نہیں پتا ہے, کیونکہ وہ کل آئے اور آج فتویٰ دینا انہوں نے شروع کر دیا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. میں کوشش کرتا ہوں اپنی آواز سلو رکھوں, جیسے تمیز سے بیان چل رہا تھا نا, غصہ نہ آنے دوں, غصہ نہ آنے دوں. تمیز سے جو بات ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے. تو پہلا الزام یہ لگا دیا ان مولویوں کو ڈراپ شپنگ کا, یہ ایسا ہی ہے جیسے بلاک چین کا نہیں پتا. ہمیں پتا ہے بھائی, ہم آپ کو آج پتا چلا ہے. ہم جب مدرسے سے فارغ ہوئے تھے تو انہی مسائل کی تحقیق میں لگ گئے تھے ہمیں اس وقت سے پتا ہے. نام چینج ہوتے رہتے ہیں اس لیے بعض دفعہ کنفیوژن ہوتی ہے. بعض دفعہ مسائل لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ بزنس کیسا ہے, ان کو ہم کہتے ہیں بھائی ہم سرچ کریں گے یہ ہے کیا, تو پتا چلتا ہے کہ یہ وہی پرانا ہے, نام کیا ہو گیا اس کا, چینج ہو گیا. سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے. اب یہ بلاک چین والے بھی بہت مولویوں کے خلاف ہو گئے ہیں. اصل میں یہ لوگ چاہتے ہیں مولوی ختنے کرائے لوگوں کی نا, اور کان میں اذان دیا کرے اور صرف نماز اور حج تک رہے. یہ ہمارے خرید و فروخت کے معاملات میں ٹانگ نہ اڑائے. تو مولوی ٹانگ نہیں اڑا رہا, خوب سمجھ لو. مولوی سے جب پوچھا جاتا ہے بتا دیتا ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے. ٹانگ اڑانا تو جب ہوتا ہے جب جا کے ہم آپ کو روک رہے ہوتے, تو یہ کام تو پولیس کا ہے, ہمارا تھوڑی ہے. پولیس نہیں کر رہی تو ہم کیوں کریں بھائی. ابھی تو ٹانگ اڑا نہیں رہے ہیں تو یہ حال ہے, اڑانا شروع کر دی تو کیا حال ہوگا. اور یہ الزام مولویوں پہ نیا نہیں ہے, بڑا پرانا الزام ہے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قوم سے کہا نا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو, دیکھو اسلام تمام غیر اخلاقی کمانے کے طریقوں کو روک دیتا ہے, پابندی لگا دیتا ہے. جتنے بھی اسلام میں خرید و فروخت کے حکام ہیں نا, یہ حلال یہ حرام, وہ تمام احکام وہ ہیں جس سے ایک شخص کو تو بڑا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن قوم کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. ان طریقوں پر اسلام نے پابندی لگائی ہے. اب جس شخص کو نقصان ہو رہا ہے, اگرچہ قوم کو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن وہ شخص کو پھر مولویوں پہ غصہ آتا ہے کہ یار میں کلپ بنا کے ڈال رہا ہوں, ڈراپ شپنگ ہر طرح سے حلال ہے اور مجھے پیسے اس چیز کے مل رہے ہیں, اور ادھر مفتی طارق مسعود کا کلپ چلا دیا کہ قبضے سے پہلے بیع کرنا کیا ہے, ناجائز ہے. تو پھر وہ مولویوں پہ اپنی ٹھڑک اتارے گا. تو بھائی ہم نے تو بتایا ہے نا حرام ہے. ہم کسی کے معاملات میں گھس کے تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تو حرام ہے تو کر کیوں رہا ہے, تو بتا دیا. ہم نے پوچھا, لوگوں نے ہم سے پوچھا, ہم نے بتا دیا بھائی جائز نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ڈراپ شپنگ ناجائز ہے. ڈراپ شپنگ میں جائز صورتیں بھی ہیں, ناجائز صورتیں بھی ہیں. آپ یہ چاہتے ہو کہ تمام اسلام کی پابندیوں کو توڑ کر آپ حلال حرام کا فرق کیے بغیر, جیسے گورا فرق نہیں کرتا, گورے کے حلال حرام کا بس ایک کانسیپٹ ہے, دھوکہ نہ دو کسی کو. اسلام کہتا ہے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ دھوکہ نہ دو. کچھ تجارت کے طریقے ایسے, پیسہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں آتا ہے, چند دن میں انسان کروڑپتی بن جاتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کا دیوالیہ ہو رہا ہوتا ہے اس میں. اسلام ان طریقوں پر پابندی لگاتا ہے. جوا کیوں حرام ہے اسلام میں؟ کچھ بھی نہیں کرنا پڑ رہا آپ کو. ایک دپل پہ ہے کہ یا تو اتنے پیسے آئے یا اتنے پیسے ڈوب گئے. 1 روپیہ کا جوا بھی اسلام نے حرام کر دیا, کیونکہ جہاں 1 روپے کا جوا ہوگا وہاں 1 ارب کا بھی ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ اب سودی نظام نے دیکھو پوری دنیا کو کس تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑا کیا ہے. اسلام نے 1400 سال پہلے پابندی لگا دی. بھائی آپ دیکھو انویسٹر کیا کر رہا ہوتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الزام لگا نا مولویوں کو نہیں پتا, تو آپ کو پتا چل جائے گا مولویوں کو آپ سے زیادہ پتا ہے. اب آپ دیکھو سودی نظام میں کیا ہے, 1 کروڑ روپے آپ نے انویسٹ کیے, آپ رسک نہیں لیتے, اور آپ کو ہر مہینے 5,000 یا 10,000 پروفٹ مل رہا ہے. کاروبار کرنے والے کو فائدہ ہو نقصان ہو, اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہوتی. انویسٹر پہلے سے مالدار ہوتا ہے, وہ مزید مالدار ہو جاتا ہے, اور جو محنت کرنے والا, جو بزنس میں محنت کرنے والا ہے, اس کی محنت کا کبھی پھل ملتا ہے, کبھی نہیں ملتا. اور جو کروڑ پتی پہلے سے تھا, جس کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہر مہینے بیٹھ کے نوٹ چھاپ رہا ہے,
اسلام نے کہا تیرے پاس اگر پیسہ ہے نا اور تو گھر میں بیٹھ کے پیڑے کھانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے, تجھے اجازت ہے گھر میں بیٹھ کے پیڑے کھا, لیکن ایک رسک تجھے لینا پڑے گا. جہاں انویسٹ کرے گا اگر اس کو لاس ہوا تو لاس اس کا نہیں ہے, لاس تمہارا ہے. جیسے پروفٹ اگر تمہارا ہے نا, پروفٹ میں شیئرنگ ہوگی. میں نے 1 کروڑ روپے زید کو دیے. اب اسلام پابندی یہ لگاتا ہے کہ 1 کروڑ آپ نے زید کو دیے, زید آئے گا جی مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے, آپ کہیں گے کیوں چاہیے, وہ کہے گا جی میں نے بزنس کرنا ہے. اسلام کیا کہتا ہے بھئی آپ اس سے کہیں بزنس میں آپ کی محنت ہوگی, میرا پیسہ ہوگا, پروفٹ ہوا تو اتنے پرسنٹ میرا, اتنے پرسنٹ آپ کا. یہ پروفٹ ہوا تو چونکہ آپ نے محنت بھی کی ہے, محنت کی ہے نا آپ نے, تو اس کا پرسنٹیج جتنی محنت کرو گے اتنی پرسنٹیج آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. بھائی جتنا زیادہ پروفٹ ہوگا پرسنٹیج میں نفع اتنا ہی بڑھ جائے گا نا. ابے کیا ہو گیا, دیکھو 1 کروڑ روپے میں نے اس کو دیے, میں نے کہا بھائی تو 1 کروڑ پہ اگر 1 لاکھ کمائے گا تو 25,000 تیرا, 75,000 میرا, فرض کرو میں نے ایسے کہہ دیا. تو یہ جتنی محنت کرے گا اس کو محنت کا صلہ اتنا زیادہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. پروفٹ بڑھے گا تو 25%, اگر 2 لاکھ کا نفع ہوا تو 25,000 کے بجائے 50,000 ہو گئے اس کے. میرا بھی پروفٹ ہو رہا ہے لیکن اس کا بھی بڑھ رہا ہے. لیکن اگر اس کو لاس ہوا تو اسلام کہتا ہے ٹوٹل لاس کس کا ہے, انویسٹر کا ہے. لاس میں یہ شریک نہیں ہوگا. اس میں مزدور کو فائدہ پہنچایا ہے اس لیے کہ اس کے پاس تو پہلے ہی پیسہ نہیں ہے, یہ تو محنت کرنا چاہ رہا ہے. لاس اس کے اوپر ڈالو گے یہ تو بیڑا گرک ہو جائے گا بیچارے کا. لاس ہمیشہ انویسٹر کا ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے تو انویسٹر پہ ظلم ہے نا کہ بھائی لاس اس نے کیا ہے, جان کر کیا ہو تو ایک الگ بات ہے, پھر ضامن ہوگا. لاس سے وہ مراد ہے کہ قدرت کی طرف سے پروفٹ ہو ہی نہیں رہا. ہر کاروبار میں انسان کی محنت کا اثر نہیں ہوتا. بعض دفعہ کسٹمر اللہ بھیج دیتا ہے, بعض دفعہ اللہ نہیں بھیجتا. اس نے خود ضائع کیا وہ تو ایک الگ بات ہے, وہ تو امانت میں خیانت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جی اس لاس انویسٹر کیوں اٹھا رہا ہے, اس میں انویسٹر کا کیا نقصان ہے. ہم یہ کہتے ہیں جب تو گھر بیٹھے پیڑے کھا رہا ہے نا, تو گھر بیٹھے پیڑے کھانا اسلام میں آسان نہیں ہے. رسک لینا پڑے گا تو پیڑے کھانے کی اجازت ہے, تاکہ لوگ کم سے کم انویسٹ کریں پیسہ. ان کو پتا ہو کہ آج لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم تو کسی کو پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں نا, ہمیں تو ہر مہینے 20,000 روپے چاہیے. میں کہتا ہوں لاس میں شریک ہو اس کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں اگر بھائی وہ تو پیسے لے کے بھاگ جائے گا. لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو لاس ہی دکھاتا رہے گا. اس کا جواب کیا ہے, پھر انویسٹ نہیں کرو. پھر کیسے کمائے, خود محنت کرو جا کے. تو پیسوں کی رولنگ کو روکا ہے اسلام نے, جو غیر فطری رولنگ ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. اب جب ظاہر ہے جس کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے نا, جو حرام کا جن کو منہ میں نوالا چلا گیا ہے, سود خوروں کو, ان کو تو مولویوں سے تکلیف بولو ہوگی کہ یار ہم آرام سے گھر بیٹھے کما رہے ہیں, 1 کروڑ اس کو دیا اور منتھلی اتنا پیسہ آ رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بزنس میں شرکت ہوگی, پھر وہ بزنس کا پورا پروفٹ شو کرے گا, جتنا شو کرے گا اس کے حساب سے پرسنٹیج آپ کے پاس. اب ہے اتنی ٹینشنیں کون لے. تو ان ٹینشنوں کا فائدہ یہ ہے کہ پھر آپ انویسٹ کرو گے نہیں. آپ بولو گے میں اپنی دکان خود چلاؤں گا, میں ٹھیلا خود لگاؤں. گھر بیٹھ کے پیڑے کھانے کا سسٹم آہستہ آہستہ کیا ہوگا, وہ کم ہوگا. ہر آدمی محنت کرے گا. بینک کیسے نوٹ چھاپ رہے ہیں پتا ہے نا آپ کو. وسیم سے 1 کروڑ روپے لیے اور 2 لاکھ سود پہ قائبور, مجھے نہیں پتا بھی کیا چل رہا ہے آج کل. ادھر سے وسیم سے لیے 2 کروڑ روپے اور اٹھا کے ادھر پکڑا دیے. اس کو بولا کہ ہم تمہیں 1 کروڑ روپے لیے, بولا ہم تمہیں 2 لاکھ دیں گے. ادھر سے اٹھا کے آگے غفار کو پکڑا دیے یہ 1 کروڑ, اور بولا ہم تم سے 4 لاکھ لیں گے. وہ 4 لاکھ ان کو دے رہا ہے اور یہ 2 لاکھ اٹھا کے وہاں پکڑا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور بیٹھے بیٹھے پیڑے کھا رہے ہیں. جب مولوی کہے گا یہ سود حرام ہے, اور مولوی خود تھوڑی کہہ رہا ہے, مولوی تو قرآن کی آیتیں پیش کر رہا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے, بہت زیادہ آپ نے دنیاوی لحاظ سے ایجوکیشن حاصل کی ہوتی, تو آج کل کے جتنے فلاسفر ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں ایکچولی انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی تھی, اس ایجوکیشن کے نتیجے میں ان کی یہ رائے بنی تھی, تو ہم ان کی رائے سے متفق نہیں ہے. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھنے دیا نہ پڑھنے دیا, تاکہ آپ جو کچھ کہیں لوگوں کو یقین آ جائے کہ اس میں ان کی رائے کا کوئی دخل نہیں ہے, یہ خدا کا پیغام ہے,
ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے, اور خدا کے پیغام کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میرے بھائی یہ دنیا سے محبت چھوڑ دو, مولویوں سے پوچھ لیا کرو کہ یہ بزنس حلال ہے حرام. ہاں ایکسپرٹ مولویوں سے پوچھو, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہر ایک سے پوچھو, ہر فن کے ماہرین بھی ہوتے ہیں اور جاہل لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں. آپ علاج کرواتے ہو تو ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہو نا. اب کسی ڈاکٹر نے غلط انجیکشن لگا کے مار دیا, آپ کو یار یہ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جانا چاہیے, بھائی آپ غلط ڈاکٹر کے پاس گئے ہو. تو اسی طرح اسلام نے اور بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں. اچھا, شرکت میں دونوں طرف سے اگر پیسہ ہے اور محنت ایک کی ہے تو پھر جتنا پیسہ ہے اتنی پرسنٹیج کے حساب سے نقصان میں شریک ہوگا وہ. آسان مثال دے کے بات سمجھا دیتا ہوں, یہ بھی شریعت کا کتنا اچھا اصول ہے. دیکھو میرے ہیں 1,00,000 روپے, ان کے ہیں 50,000 روپے, زید کے 50,000, 1.5 لاکھ سے دونوں نے بزنس شروع کیا اور یہ محنت کر رہے ہیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پرسنٹیج کے حساب سے پروفٹ کو ڈیوائڈ کر لو جتنا چاہو. ان کے 50,000 ہیں لیکن پروفٹ میں ان کو 75% دے سکتا ہوں. کیوں؟ محنت یہ کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن لاس اسلام یہ کہتا ہے جب لاس ہوگا تو پرسنٹیج کے حساب سے نہیں ہوگا, جتنی جس کی انویسٹمنٹ ہے اسی حساب سے ہوگا. 1 لاکھ میرے, 50,000 ان کے, تو 1.5 لاکھ سے بزنس شروع ہوا. جب بھی لاس ہوگا اس لاس میں 33% یہ ذمہ دار ہوں گے, 66% میں ذمہ دار. یعنی جتنا پیسہ آ رہا ہے نا اتنا لاس کا ذمہ دار اسلام آپ کو بنا رہا ہے, تاکہ جتنا غریب ہے اتنا لاس اس پہ کم آئے. آ رہی ہے بات کھوپڑی شریف میں؟ اور بہت سارے اس کے حکام ہیں. ابھی یہ چونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے, ابھی تو میں بتا رہا ہوں یہ پروپیگنڈے جو ہو رہے ہیں نا, مولوی یہ بھائی مولانا مولوی آپ کو تمیز سے بزنس کرنے دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ ڈراپ شپنگ بھی کرو, آپ قبضے سے پہلے چیز نہیں بیچ سکتے. اچھا, یہاں لوگ کہتے ہیں جی کمیشن ایجنٹ تھے. حضرت عثمان کا کوئی واقعہ بیان کیا, وہ جو جنہوں نے پروپیگنڈا کیا نا میرے خلاف, حضرت عثمان کا واقعہ بیان کیا کہ جی وہ کمیشن لے کے کیا کرتے تھے. واللہ عالم کون سا واقعہ ہے میں نے نہیں پڑھا وہ, لیکن ہمیں اس کی صحت کی طرف جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ فی نفسی ہی کمیشن لینا کیا ہے اسلام میں جائز ہے. لیکن کمیشن جب آپ لیں گے نا, کیا مطلب؟ ڈراپ شپنگ ہی کو دیکھ لیتے ہیں ہم, انٹرنیٹ بینکنگ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ نے کسی کمپنی سے کوئی پروڈکٹ لی یا ابھی لی نہیں ہے, آپ نے کسٹمر کو کہا یہ شیمپو کی بوتل میں آپ کو 100 روپے کی میں نے بیچی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی میری ہو گئی. ہم کہتے ہیں یہ عمل کیا ہے؟ شرعن ناجائز. آپ نے ابھی خریدی نہیں ہے, بیچ کیسے دی؟ اچھا پہلے میں اس کی بھی حکمت بتا دوں. وجہ اس کی ہے, یہ ناجائز اس لیے ہے کہ جو چیز آپ کے زمان میں نہیں ہے نا, جس کا آپ رسک نہیں لے رہے, اس پہ آپ نفع نہیں لے سکتے. جب ایک چیز آپ کے قبضے میں آتی ہے, اس دوران اگر ہلاک ہو گئی تو نقصان کس کا ہے؟ آپ کا. دیکھو یہ موبائل ہے, اس بہانے میں اپنا فولڈ موبائل دکھا دیتا ہوں لوگوں کو, تھوڑی شو ہو جاتی ہے. یہ موبائل دکان میں رکھا ہوا ہے, ابھی میں نے خریدا نہیں. سرینا مارکیٹ میں گیا, موبائل ان کے پاس رکھا ہوا. میں نے کہا بھائی یہ موبائل آج سے میرا ہوا. سب موبائلوں میں مکس ہے, یہ ابھی الگ سے نہیں کیا انہوں نے, سب موبائلوں میں کیا ہے؟ مکس ہے. میں نے کہا یہ موبائل میرا ہوا اور یہ 4 لاکھ روپے یا 3 لاکھ یا 3.5 جو بھی قیمت یہ آپ کی ہوئی. قیمت بھی پتہ چل گئی آپ لوگوں کو. اب تھوڑا گارڈوں کو ہوشیار رہنا پڑے گا گھر جانے سے پہلے. گفٹ ملا ہے معذرت کے ساتھ. اچھا خیر, میں نے پیمنٹ بھی کر دی. شام کو میں گیا ان کے پاس, میں نے کہا بھائی میرا موبائل. انہوں نے کہا وہ چوری ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ واقعی ہو گیا چوری, فرض کرو. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میرے پیسے واپس کرو. وہ کہہ رہے ہیں پیسے تھوڑی, موبائل آپ کا تھا, چیز آپ کی تھی, چوری ہوئی تو ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ ہو گئے. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ میں کہوں گا میرے ہاتھ میں کچھ آیا ہی نہیں ہے بھائی جان, موبائل بھی آپ کے پاس, ڈبہ بھی آپ کے پاس, وہ آپ ہی کے موبائلوں میں گھسا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موبائل میں نے خرید تو لیا ہے لیکن ابھی اس کا رسک میری طرف ٹرانسفر
نہیں ہوا. چوری ہوتا ہے تو نقصان دکاندار کا سمجھا جاتا ہے, میرا نقصان نہیں سمجھا جاتا. لہذا اس موبائل کو آگے بیچ کے میں پیسہ نہیں کما سکتا. میں نے سرینا مارکیٹ سے موبائل لیا, موبائل انہی کی الماری میں ڈبوں میں رکھا ہوا ہے, انہی کی الماری میں رکھا ہوا ہے, اور میں نے ابھی خریدا 4 لاکھ کا, فرض کریں, آگے میں نے 4.5 کا کسی کو پہنا دیا. اسلام کہتا ہے 50,000 آپ کے لیے حلال نہیں ہے, کیونکہ یہ موبائل آپ کے رسک میں ٹرانسفر نہیں ہوا تھا. لاس ہوتا تو آپ نہیں اٹھاتے یہ لاس, تو آپ پیسہ کیسے کما رہے ہو بیٹھے بیٹھے؟ 1 سیکنڈ کے لیے یہ رسک ٹرانسفر ہونا چاہیے, بے شک 1 سیکنڈ کے لیے ہو, بے شک 1 سیکنڈ کے لیے. ایک دفعہ یہ رسک کہاں ٹرانسفر ہونا چاہیے؟ 1 سیکنڈ کا مطلب کیا ہے؟ میں سرینا مارکیٹ گیا کسٹمر کو لے کے کہ میں اسے موبائل بیچ رہا ہوں, میں نے کہا کہ بھائی یہ موبائل میرا ہے, مجھے دو. اس نے ہاتھ میں پکڑایا, 1 سیکنڈ میں میں نے ادھر ٹرانسفر کر دیا کہ لو بھائی میں نے بیچا. اب جائز ہے, کیونکہ 1 سیکنڈ جو میرے ہاتھ میں رہا ہے, اس دوران اگر وہ موبائل چھن جاتا تو کس کا نقصان ہوتا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, میرا ہوتا. اب اس پہ نفع کمانا کیا ہو گیا؟ جائز ہو گیا. یہ حرام ان کے منہ کو لگ گیا ہے, آن لائن جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں نا, حرام لگ گیا ان کے منہ کو. یہ چاہ رہے ہیں بیٹھے بیٹھے ہم پیڑے کھاتے رہیں, یہاں سے سودا پکڑا, ادھر رسک لیے, ادھر پہنا دیا کسی اور کو, اور بیٹھے بیٹھے کروڑ پتی بن کے پھر غریبوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں بیٹھ کے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اسلام کہتا ہے رسک تو لو اس کا. ہاں, رسک میں یہ ضروری نہیں ہے, یا قبضے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں جائیں اور باقاعدہ اپنے شاپر میں ڈال کے گھر لے کر آئے. یہ بھی صورت جائز ہے کہ میں نے فرض کرو سرینا سے موبائل خریدا, سرینا مارکیٹ, سرینا لوگ جن کو کراچی کا نہیں پتا, اس میں کوئی سرینا باجی ہیں, کوئی سرینا مارکیٹ ہے بھائی موبائل کی کراچی میں. کراچی والوں کو چاہیے مجھے فری میں چیزیں دیا کریں, اتنی مارکیٹیں میں نے دنیا میں متعارف کروا دی ہیں اپنے. اس کے لوگ پیسے لیتے ہیں, اس کے لوگ. اب مجھے پتا چلا کچھ یوٹیوبرز ہیں جن کے ولاگس ہیں, انہوں نے بتایا کہ ہم 1 منٹ کا کسی کا ایڈورٹائز چلاتے ہیں نا, یہ پروموٹ کرتے ہیں, 20-20, 30-30 لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں. سمجھتا ہے بات کو؟ اور ہم فری پھوکٹ میں. تو سرینا مارکیٹ ہے یہاں پہ کراچی میں. اب آپ وہاں گئے, اچھا ہے کراچی کی مارکیٹیں پروموٹ ہو, شاید کراچی کے کچھ حالات اچھے ہو جائیں اسی بہانے. ہم تو چاہتے ہیں کراچی ترقی کرے یار. آپ گئے مارکیٹ, کراچی جو ہے نا پورے ملک کو 70% جو آپ کا خرچے پورے ہو رہے ہیں نا پورے ملک کے ایکسپینسز, وہ کراچی سے ہو رہے ہیں 70%. 30% باقی کما کے دے رہا ہے آپ کو. یہ بھی ہلکی رپورٹ نہیں ہے, ماہرین کی رپورٹ ہے. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ میں گیا سرینا مارکیٹ, میں نے کہا بھائی یہ موبائل اتنے کا میرا ہوا, یہ لو, یا پیسے دیے یا نہیں دیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پیسے تو بعض دفعہ ادھار بھی ہوتے ہیں. میں نے کہا یار یہ جو ڈبہ ہے نا اب یہ میرا ہے, اس کو تھوڑا سا نکال کے کیا کر دو, الگ کر دو. ڈبوں میں مکس تھا, اس نے میرا والا موبائل نکال کے, بھائی مفتی صاحب یہ آپ کی امانت ہے, میرے ہاتھ میں نہیں پکڑایا لیکن وہاں کیا کر دیا اس نے, الگ کر دیا, بھائی یہ آپ کی امانت ہے. اب جب الگ کر دیا نا تو اس کا مطلب کیا ہے, تو یہ رسک میں منتقل ہو چکا ہے. اب اگر چھینے گا, بولے گا بھائی چھیننے کا مطلب یہ دکان میں کوئی حادثہ ہو گیا, آگ لگ گئی, ڈکیتی ہو گئی, بولے گا بھائی مفتی صاحب ہم نے تو آپ کا موبائل نکال کے آپ کے سامنے کر دیا تھا, آپ کا ہے, آپ نے خود ہی نہیں اٹھانے آئے تو ہماری ٹینشن نہیں ہے, آپ لے جاتے, ہم نے تھوڑی منع کیا تھا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار یہ میرا موبائل ہے لیکن اپنی شاپ پہ رکھو, یہ الگ کر دیا نا آپ نے, بس یہ پتہ چل گیا یہ والا ڈبہ کس کا ہے, یہ والا ڈبہ میرا, کیونکہ ڈبے تو سارے سیم ہوتے ہیں نا, تو یہ الگ کر دیا یہ والا میرا, اس پہ چاہے نشان بھی لگا دیں یا کچھ بھی, تو مجھے ذرا کام ہے, ذرا گولے گنڈے کھا کے آ رہا ہوں میں. ہوتا ہے نا, آپ بازار میں جاتے ہو خریدتے ہو, یار میں ذرا برگر کھا کے آ رہا ہوں, یار وہ بریانی کی ہے, آپ یہ پکڑو, میں اس دوران چھن گیا تو نقصان چونکہ میرا ہے, لہذا میں اس موبائل کو آگے بیچ سکتا ہوں. تو پتا چلا اصل قبضہ نہیں ہے, اصل چیز کیا ہے, رسک ٹرانسفر ہو جائے. تو جب تک اس کنڈیشن میں نہیں ہوگی کوئی چیز, اس وقت تک آپ آگے فروخت نہیں کر سکتے. اب علماء کی ایک اچھی عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو ناجائز کہتے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹ بھی بتاتے ہیں. بعض دفعہ آپ قبضہ نہیں کر سکتے کسی چیز پہ, تو علماء اس کے 3 آلٹرنیٹ بتاتے ہیں آپ کو. بھائی پہلا آلٹرنیٹ تو یہ کہ خود قبضہ نہ کریں, آپ جس کو بیچ رہے ہیں نا اس کو کہیں کہ تم میری طرف سے قبضہ کرو,
اس دوران چیز ہلاک ہو گئی تو نقصان میرا ہے, تمہارا نہیں ہے. قبضہ کرنے کے بعد یعنی میرے لیے خریدو, قبضہ کرو, اس کے بعد پھر نئے سرے سے خرید و فروخت کا عمل ہوگا, میں تمہیں یہ چیز بیچ دوں گا. اس پر میں کئی دفعہ بیانات کر چکا ہوں, یہ میرا ابھی ٹاپک نہیں ہے. جمعے کے دن لوگ واضح و نصیحت سننے کے لیے آتے ہیں, فقہی مسائل سیکھنے کے لیے اس مجلس میں نہیں آتے, اس لیے میں اس کو جلدی فارورڈ کر رہا ہوں. باقی کسی کو سیکھنا ہو تو وہ پورا اس بارے میں علماء کے کلپ بھی ہیں, مفتیان اکرام کے, میرے بھی ہیں, وہ آپ سن لیں, یا ویسے کوئی سوال لکھ کے بھیج دیں تو ہم جواب لکھ دیں گے. ابھی میں اس لیے جلدی اس کو چلا رہا ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کریں بھائی, بیچیں نہیں بلکہ بیچنے کا وعدہ کر لیں. کیا کر لیں؟ وعدہ کر لیں. آپ میڈیکل اسٹور جاتے ہیں, بھائی ہمیں یہ میڈیسن چاہیے, میڈیکل اسٹور والا بولتا ہے میرے پاس نہیں ہے, کل آپ آؤ گے آپ کو مل جائے گی, یعنی وہ وعدہ کر لیتا ہے کل میں آپ کو دے دوں گا. وہ جاتا ہے جی وہ کوثر میڈیکوز, دیکھو کمپنی مشہور ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, کوثر میڈیکوز میں ہر دوا مل جاتی ہے جو کہیں نہیں مل رہی ہوتی, مشہور یہی ہے اور تجربہ بھی یہی ہے. کوثر میڈیکوز جا کے اس نے وہ خریدی, آیا آپ گئے آپ نے خرید لی. کیا مطلب؟ کل اس نے یہ چیز آپ کو بیچی نہیں تھی بلکہ بیچنے کا وعدہ کیا تھا. لیکن اس وعدے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مکر سکتے ہو, آپ بول سکتے ہو بھائی آپ لے کر آئے ہو مجھے نہیں اب چاہیے. اس کو غصہ آئے گا, اس کا غصہ آنا بھی بجائے. اور وہ یہ بھی کر سکتا ہے آپ کو کہ بھائی میرا جو آنے جانے کا خرچہ ہوا ہے پیٹرول کا, یا یہ دوا میں جو سستے داموں بیچوں گا تو اس میں لاس آپ کو اٹھانا پڑے گا. بعض صورتوں میں اس کی بھی گنجائش ہے کہ بھائی میں تو گیا ہوں, یہ میڈیسن تو کوئی خریدتا ہی نہیں ہے نا ہم سے, میں تو تمہارے لیے گیا ہوں یار, کوثر میڈیکوز سے لے کر آیا ہوں, ابھی اس کا کسٹمر تو ملے گا نہیں اور 15 دن میں ایکسپائر ہو جائے گی. تو یا تو کوئی مریض لے کر آؤ, کسی کو بیمار کرو, اس کے پھوڑا نکالو تاکہ یہ والی دوا اس کو ہم کھلائیں اور پھوڑا اس سے ٹھیک ہو. تو یہ غصہ اس کا بجا ہے, لیکن آپ ابھی تک اس میڈیسن کے مالک بنے نہیں. اس کو کہتے ہیں بیچا نہیں ہے, بیچنے کا وعدہ کیا ہے. تو وعدہ بھی جائز ہے, اگرچہ آپ کا قبضہ نہیں ہے اس کے اوپر, تو آپ وعدہ کر لیں. کسٹمر سے کہیں بھائی یہ چیز اتنے کی ملے گی, آپ کو چاہیے تو بتاؤ میں آپ کو لا کے دیتا ہوں, اور سمجھتے ہو تو کمپنی سے اٹھائیں, اس کے گھر پہ بندہ پہنچائیں, اس کے بعد اس سے بارگیننگ کریں, بھائی یہ ہے. اگر وہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے تو آپ بولیں یہ تیرا باپ دے گا گاڑی کے پیٹرول کا کرایہ جو بائک پہ میں آیا ہوں ہے, یہ کرایہ اس سے نکلوا لیں آپ. لیکن اس کو حق ہے کہ وہ واپس کر دے, کیونکہ ابھی بیچنے کا وعدہ ہوا ہے, بکی نہیں ہے کوئی چیز. یہ دوسرا آلٹرنیٹ ہے. تیسرا آلٹرنیٹ ہے آپ کمیشن ایجنٹ بن جائیں. آپ کہ میں بیچ نہیں رہا, میں 2 پارٹیوں میں بکوا رہا ہوں جو کہ اسٹیٹ ایجنٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہیں بھائی کمپنی سے یہ چیز میں تمہیں اتنے کی دلواؤں گا, اور کمپنی سے بات کر لیں بھی ہمارا کمیشن. اس صورت میں چونکہ آپ اپنی چیز نہیں بیچ رہے, تو اس میں خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ جب آپ کمپنی سے خود یا کوئی بھی بندہ اٹھا کے ڈلیور کروائے گا نا کسٹمر, اس دوران کراچی کے ڈاکوؤں نے وہ چیز یا وہ موبائل اچک لیا تو نقصان کمپنی کا ہے, آپ کا نہیں ہے. اگر نقصان کا آپ کو ضامن بنایا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ کمیشن ایجنٹ نہیں ہو آپ, صرف لیبل لگایا آپ نے کمیشن ایجنٹ بننے کا, آپ حقیقت میں وہ چیز بیچ رہے ہو بغیر قبضے کے. سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ تو یہ 3 چیزوں کو لوگ مکس کر دیتے ہیں. خیر ابھی میرا یہ ٹاپک نہیں ہے تو میں نے تھوڑی سی بات چلا دی. کسی کو یہ ڈراپ شپنگ کے حکام تو علماء نے بہت ڈیٹیل سے بیان کیے. تو پہلا الزام محترم نے میرے اوپر کیا لگا دیا, نئے لوگ بھی بہت سارے آ گئے نا, تو میں بتا رہا ہوں سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا بہت ہوتا ہے. تو میں زلیخا کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا کہ جھوٹ بولنے کے دیر آر 2 ٹائپس آف جھوٹ بولنا. جھوٹ بولنے کے کتنے طریقے ہیں؟ بولو نا, 2 طریقے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں ایسا ہے, فلاں چور ہے, فلاں کرپٹ ہے, فلاں 2 نمبر ہے, یہ ایک طریقہ ہے. ایک بڑا خاندانی طریقہ ہے جھوٹ بولنے کا جو زلیخا نے بولا. سوشل میڈیا پہ یہ دوسرا طریقہ چل رہا ہے, بڑا ہی خاندانی, اس سے جھوٹ 100% سچ لگنے لگتا ہے. وہ خاندانی طریقہ میں بتا رہا تھا. بھائی یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے ڈاکہ ڈالا, یوسف علیہ السلام بھاگے, دروازہ کھلا تو آگے شوہر کھڑا ہے جس کو قرآن کہہ رہے سیدہ, آقا. زلیخا کے آقا کھڑے ہوئے تھے. اللہ میاں شوہر کو کیا کہتے ہیں؟ یار تمہارے فضائل پر جب بات ہوتی ہے تو بھی تمہارے منہ سے آواز نہیں نکلتی, تو تمہارے خلاف جب بات ہوگی تو کہاں سے آواز نکلے گی؟ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ, قرآن کہہ رہے دروازے پہ زلیخا نے اپنے آقا کو پایا. اللہ میاں زلیخا کے شوہر کو زلیخا کا سید, سردار, آقا کہہ رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ آج جو خواتین کے حقوق میں
بہت سے حقوق تو ملنے چاہیے خواتین کو جو نہیں مل رہے, لیکن کچھ ایسے ہیں کہ محل مغرب کو خوش کرنے کے لیے وہ دے دیے خواتین. اسلام میں عورت ماتحت ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ کی, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے, اور شوہر اس کا آقا ہوتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اس کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے عورت, یا اس کی قدموں کی خاک ہوتی ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم کہہ رہے ہیں گھر کا سربراہ کون ہے بھائی, میاں ہے, وہ سربراہ مان لو آپ اس کو. اب دیکھو زلیخا نے جو رپورٹ پیش کی نا, اب یہ جو زلیخا کا میاں تھا اس نے جب دیکھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, میری بیوی اور یہ نوجوان ایک بند کمرے میں, یہ کیا مسئلہ ہے, تو زلیخا نے یہ نہیں کہا کہ یوسف نے مجھ پہ دست درازی کی ہے, یہ مجھے غلط نیت سے معاذ اللہ دیکھ رہے تھے, یہ نہیں کہا. یہ اگر اس طرح زلیخا بولتی تو یہ جھوٹ کی پہلی قسم ہوتی. یہ جھوٹ بولنے کا وہ طریقہ ہوتا جس سے شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں سچ کہہ رہی ہے کہ جھوٹ کہہ رہی ہے. تھوڑی سی آواز بڑھا دیں اس کی, پہلے گونج رہی تھی نا آواز. زلیخا نے کہا ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. اے میرے آقا, اے میرے سرتاج, مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی بیوی پر اگر کوئی غلط نیت سے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. یہ جھوٹ کی کون سی قسم ہے, جھوٹ بولنے کا اسٹائل نمبر 2, کہ یہ تو بحث میں پڑھو ہی نہیں کہ غلطی میں نے کی ہے یا اس نے کی ہے, یہ تو بحث ہی غلط ہے. آپ سزا بتائیں کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. آپ کو جھوٹ بولنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں, اگر کبھی پکڑے گئے نا تو اس طرح سے بولا کرو جھوٹ. مرد کیسے پکڑا جاتا ہے, مرد کے پکڑے جانے کا یہی خطرہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک صاحب تھے نا, وہ نہیں, کسی بچے نے اپنی امی سے پوچھا کہ جان کیسے نکلتی ہے. امی نے بچے سے پوچھا بیٹا جان کیسے نکلتی ہے, بچے نے کہا کھڑکی سے نکلتی ہے. امی نے کہا پتہ نہیں اسکول میں کیا پڑھ رہا ہے, کیا مطلب کہہ رہے تھے بھائی, جب آپ گھر میں آنے والی ہوتی ہے نا تو پڑوسن گھر میں آئی ہوئی ہوتی ہے, جیسے ہی آپ دروازہ نوک کرتی ہیں تو ابو بولتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ. جان کھڑکی سے نکل. بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ان سے ہوشیار رہا کریں. دیکھو پکڑے گئے کہ نہیں پکڑے گئے. تو جب بھی پکڑے جائیں نا, جھوٹ بولنے کا ایک دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو میں. جھوٹ بولنے کا دوسرا طریقہ جو زلیخا نے استعمال کیا, زلیخا نے یہ نہیں کہا کہ یہ مجھ پہ دست درازی کر رہا تھا, بند کمرے میں مجھے ورغلا رہا تھا, بلکہ زلیخا نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ کوئی عام عورت کو بری نیت سے دیکھے وہ بھی سزا کا مستحق ہوتا ہے, لیکن ایک نوجوان جس کو آپ نے گھر میں رکھا, ساری زندگی پالا پوسا, شاہانہ اور بادشاہوں والی زندگی دی, وہ آپ ہی کی بیوی, یہ نہیں کہ محل میں کسی اور عورت پہ ڈورے ڈال رہے ہیں معاذ اللہ, آپ ہی کی بیوی پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے. مجھے فوراً جواب چاہیے, آنسر, اس کی سزا بتائیں آپ. الا ان یسجن او عذاب علیم, جیل میں ڈالنا ہے اس کو یا دردناک, یہ آپ فیصلہ کریں گے. یہ ہے جھوٹ کی وہ قسم کے اگلے کو تحقیق کے قابل ہی نہ چھوڑو کہ غلطی کس کی ہے, سزا کا مطالبہ کرنا شروع کر دو. بالکل مولویوں پہ جو سوشل میڈیا پہ الزامات لگ رہے ہیں نا, ان میں بہت سے الزامات اس نوعیت کے لگ رہے ہیں, بہت سے الزامات اس نوعیت کے لگ رہے ہیں کہ ان مولویوں نے ایسا کر دیا, بتاؤ ان مولویوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. بھائی تم پہلے فیصلہ تو کرو, یہ ان مولویوں نے کیا ہے یا تمہارے حکمرانوں نے کیا ہے, یا تمہارے تعلیمی اداروں نے کیا ہے یہ کام. تو میں اپنا بتا رہا تھا, میرے اوپر جو الزام لگایا ہے نا, انہوں نے کہا نمبر 1 یہ نئے نئے لوگ آئے ہیں تو الزام کو ریپیٹ کر دوں. میرا مقصد اپنی صفائی بیان کرنا نہیں ہے, میرا مقصد اس شخص پہ رد کرنا نہیں ہے. میرا مقصد تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے لوگ اس طرح الزامات لگا رہے ہیں, آپ کو ان لوگوں سے ہوشیار رہنا پڑے گا, چاہے وہ سیاسی لیڈروں پہ لگائیں, چاہے وہ کسی پہ بھی لگائیں, چاہے وہ مولویوں پہ لگائیں. الزامات جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو یا متعلقہ شخص سے رابطہ کر کے تحقیق نہ کر لو, پروپیگنڈے کی دنیا ہے, 5th ورلڈ وار ہے یہ, اس میں تباہ ہو جاؤ گے نہیں پروپیگنڈے میں آپ. تو انہوں نے الزام لگایا مفتی صاحب نے 2014 میں یوٹیوب کو حلال کیا, 15 میں حرام کیا, 15 میں حلال کر دیا.
حالانکہ نہ میں نے 2014 میں حرام کیا نہ 15 میں حلال کا فتویٰ تو دیا. پھر دوسرا الزام یہ لگایا کہ مفتی صاحب نے 2014 میں یوٹیوب کی آمدن کو حرام کہا, پھر 15 میں حلال اس لیے کیا کہ اپنا چینل بنایا, حالانکہ میرا 2018 میں چینل بنائے, 2015 میں. یہ دوسرا جھوٹ بھی. تیسرا جھوٹ, مفتی صاحب لوگ ڈراپ شپنگ کو حرام کہتے ہیں, حالانکہ ہم حرام کہتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم تو اس میں کچھ ڈیٹیل بتاتے ہیں, بھائی اس طرح سے حلال ہے, یہ کرو گے تو حلال ہے, یہ کرو گے تو حرام ہے. چوتھا الزام یہ کہ یہ مولوی لوگ مسجد اور مدرسوں میں بند رہتے ہیں, انہوں کیا پتا کہ ڈراپ شپنگ کیا ہوتی ہے. تو مسجد اور مدرسوں میں بند نہیں رہتے بھائی, ہم 5 ٹائم مسجد میں آتے ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ مسجد میں بند ہو, کچھ اللہ کا ذکر زیادہ کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اور مدرسوں میں بند نہیں ہوتے, مدرسوں میں تحقیق کا کام ہوتا ہے. لیکن نیچے لوگوں میں کسی ایک شخص کو بھی یہ توفیق نہیں مل رہی کہ اس سے سوال کرے کہ آپ نے جو مفتی طارق مسعود صاحب پہ الزامات لگائے ہیں اس کا کوئی ثبوت پیش کریں, کوئی کلپ چلائیں آپ ان کا. نہ 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 نہ, آگے جو پوری عمارت کھڑی کی اس نے کہ یہ مولوی لوگ تمہیں تجارت سے روک رہے ہیں, یہ یوں کر رہے ہیں اور یہ ایسے کر رہے ہیں, اور میرا بیڑا غرق کر دیا, پہلے مجھے فتویٰ دیا حرام ہے اور میں نے سارا کاروبار چھوڑ دیا, اب کہہ رہے ہیں حلال ہے, وغیرہ وغیرہ نا. لیکن لوگ ان الزامات کی نہیں کر رہے کہ تحقیق کریں ہم, بلکہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ ان مولویوں کا ہونا کیا چاہیے. تو یہ ہے آج سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا, اور یہ ہر جگہ ہی ہے. ڈاکٹروں کے خلاف بھی ہے یہ پروپیگنڈا, بعض بے گناہ سیاست دانوں کے خلاف بھی ہے. سیاست دانوں میں بھی برے ہوتے ہیں, لیکن سارے برے نہیں ہوتے بھائی, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ وہ فلاں سیاست دان کے بارے میں, وہ دیکھو بھاگ کے بیرون ملک بیٹھا ہوا ہے, تصویریں بھیجی, یہ دیکھو. میں نے تحقیق پتہ چلا وہ تو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے کراچی میں, پتہ نہیں کون سے زمانے کی تصویریں اٹھا کے وائرل کی ہوئی ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وہ فلاں سیاست دان ہے, آپ کو پتہ ہے اتنے کروڑوں روپے کی جائیدادیں بنا لی ہیں اس نے. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا, اور میں نے کہا مجھے یہ تو پتا ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتا. کہہ رہے ہیں کیوں, وہ فلاں نے رپورٹ پیش کی. میں نے کہا فلاں نے جو رپورٹ پیش کی ہے اس رپورٹ کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ رپورٹ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ایک جھوٹ کا بازار گرم ہے میرے بھائی, خدا کا واسطہ اپنی جانوں پہ رحم کرو. یہ کہنا سیکھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے. آج ہماری قوم کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس کو کچھ بھی نہیں پتا اسے ہر فیلڈ کا سب کچھ پتا ہے, اور یہ پروڈکٹ آپ کو پاکستان میں ملے گی. میرا بڑے بڑے ڈاکٹروں سے واسطہ ہوتا ہے, میں اگر کڈنی کے اسپیشلسٹ سے ہارٹ کے بارے میں کچھ پوچھوں نا, وہ فوراً کہہ دیتا ہے مجھے مفتی صاحب ہارٹ کے بارے میں نہیں پتا. حالانکہ وہ پورا ڈاکٹر ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ تو پتا ہوگا نا اس کو. میں اگر ہارٹ اسپیشلسٹ سے لیور کے بارے میں پوچھتا ہوں, وہ فوراً کہے گا مفتی صاحب ایک جگر کے اسپیشلسٹ ہیں, ان کا نمبر میرے پاس ہے, آپ ان سے رابطہ کر لیں. میں ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہوں, مجھے جگر کے بارے میں بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, نہیں پتا. وہ کہہ دے گا کہ مجھے نہیں پتا, اس کو اس میں شرم محسوس نہیں ہوگی. لیکن آپ کسی 2 نمبر حکیم کے پاس جاؤ یا 2 نمبر ڈاکٹر کے پاس جاؤ, آپ اس سے لیور کے بارے میں پوچھو, وہ لیور کے بارے میں ایسی رپورٹیں پیش کرے گا جو آپ کے باپ دادا نے بھی کبھی نہیں سنی ہوں گی. اسے سب پتا ہوگا کہ پودینے کے پانی میں نیمبو ڈال کے پیو, تمہارا جگر کا کینسر ختم. میں ملا ہوں ایسے ڈاکٹروں سے بھی, پودینے کا پانی میں لیمبو ڈال کے پیو تو جگر کا کینسر آپ پینا نہ شروع کر دیں کہیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں. ان کو ہارٹ کا بھی پتا ہے, لہسن کو پیسٹ بنا کے صبح شام پیئیں, دل گارڈن ہو جائے گا آپ کا. کھائیں لہسن, کسی ایکسپرٹ ہارٹ اسپیشلسٹ سے پوچھ لیں. ایسا نہ ہو کہ جو تھوڑا بہت بعض دفعہ کولیسٹرول کی کمی سے بھی دل خراب ہو جاتا ہے, تو پتہ چلا جو تھوڑا سا کولیسٹرول باقی رہ گیا تھا, لہسن نے وہ بھی باقی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے, ہر شخص کو پاکستان میں ہر طرح کی نالج ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. لہذا مفتی بھی یہاں پتھر اٹھاؤ گے مفتی نکلیں گے. اس کو ڈراپ شپنگ کا بھی پتا ہے, اس کو انشورنس کا بھی پتا ہے, اس کو تکافل کا بھی پتا ہے, اس کو طلاق کے حکام بھی معلوم ہے, اس کو ہسٹری کا بھی پتا ہے, اس کو بنو امیہ کا بھی پتا ہے, اس کو بنو عباس کا بھی پتا ہے, بنو عباس کے جتنے چاچے مامے خالے پھپھے تاریخ میں گزرے سب کا پتا ہے, اس کو محمد بن قاسم کا بھی پتا ہے, اس کو ٹیپو سلطان کا بھی پتا ہے, اس کو ہٹلر کا بھی پتا ہے.
اور پھر میڈیکل سائنس کی طرف ہم آتے ہیں تو ان کو جناب جگر کا بھی پتا ہے, ان کو گردوں کا بھی پتا ہے, ان کو کلیجی کا وہ پھیپھڑوں کا بھی پتا ہے, لنگس کے بھی یہ اسپیشلسٹ ہیں, گھٹنوں میں درد کا علاج بھی ان حکیم صاحب کے پاس ہے, کمر کے درد کا علاج بھی ان حکیم صاحب کے پاس ہے. اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی, اولاد کے کیپسول بھی یہ کھلائیں گے. اگر آپ کی اولاد ہو رہی ہے لیکن بیٹیاں ہو رہی ہیں تو بیٹے کے کیپسول بھی ان کے پاس ہیں, وہ کھلائیں گے, بیٹا پیدا ہو جائے گا آپ کے. جو اسپیشلسٹ ہے اس کو صرف اپنی فیلڈ کا پتا ہے, باقی اس کو کچھ بھی نہیں پتا. اور جو اسپیشلسٹ نہیں ہے وہ ہر فن میں اسپیشلسٹ ہے. یہ پتا ہے ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے, ہمیں لا ادری کہنا نہیں آتا. لا ادری کا مطلب ہے مجھے معلوم نہیں ہے. یہ کہنا سیکھو میرے بھائی کہ مجھے معلوم نہیں ہے. اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. ہر شخص کو سب کچھ نہیں پتا ہوتا. نہ سیاست دانوں کے بارے میں جھوٹے تبصرے کرو, نہ کسی اور کے بارے میں جھوٹے تبصرے کرو. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. قرآن کہتے ہیں آنکھ, ناک, کان اور دل کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. جو لفظ زبان سے نکال رہے ہو نا بغیر تحقیق کے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, انسان ان الفاظ کا ذمہ دار ہے, ان الفاظ کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا.